أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون. اب یہاں سے بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات، ان کی تشریح نیچے لکھنے، تشریح ہے انعامات اور انعام اول. اور یاد کرو جب ہم نے اے یہودیوں بنی اسرائیل، جب ہم نے تم کو نجات دی. خطاب ہے نبی کے زمانے کے یہودیوں کو، تو ان کو تو نجات نہیں ملی، بحث سے مذاق ہے. نجیناکم ای اصولکم، تمہارے اصول باپ دادوں کو نجات دی، جن کے وجود پر تمہارا وجود، جن کے وجود پر موقوف ہے. اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعونیوں سے، یصومونکم، فرعونیوں کے کارنامے کہ جو پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، بدترین عذاب. اب وہ بدترین کیا ہے؟ تو یذبحون سے تشریح عذاب. یذبحون ابناءکم، کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بچوں کو. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری عورتوں کو. اب نساء تو ظاہر بالغ بڑی عورتوں کو کہتے ہیں، تو یہاں نساءکم ما یعول کے اعتبار. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، ذالکم، ذالک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ دو ہی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کو نجات دینے میں کہ نجات دیا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پھر آزماتے ہیں کہ اب شکر کرو گے نہیں کرو گے. اور یا ان بچوں کے بے دردی سے فرعون کی طرف سے قتل کیے جانے میں تمہاری آزمائش. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. شفقت باری تعالیٰ. اور اس قتل میں یا انجا میں ایک تمہارا باری امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ فَرَقْنَا، انعام ثانی. اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے دریا کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ثمرۃ الفرق، بس ہم نے نجات دی تم کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، نتائج آل فرعون، اور غرق کر دیا ہم نے فرعونیوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، درا حال ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے فرعونیوں کے غرق ہونے کا، ان کی تباہی کا. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جس پر قرآن میں فرمایا کہ ماضی کے اندر بھی جو ہمارے ماننے والے ہوتے ہیں، جو کوئی ان سے ٹکراتا ہے تو ایک وقت تک ڈھیل دیتے ہیں، لیکن بالآخر ہماری نصرت و مدد ہوتی ہے ہمارے رسولوں اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ہم اپنوں کو نجات دیتے ہیں اور ان کے اعداء کو ہم عذاب نازل کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں. اللہ نے ہر چیز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں میں جس طرح اخلاق میں، کمالات میں، معجزات میں، ظاہر و باطن میں، مقام مفاتی میں امتیاز دیا. اس دشمنوں کو سزا دینے میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو ایک اعلیٰ مقام دیا. جس طرح کوئی بزرگ آدمی علاقے کا، اس کا کوئی پڑوسی شریر بے دین ملحد آ جائے تو وہ بزرگ کو ستاتا ہے، تو بیچارہ تنگ آ کر
ایسے جو کے پاس آتا ہے حضرت آپ کیسے تشریف لے آئے کھانا، بس وہی نہ پوچھو، بڑا تنگ کر دیا اس ملحد نے. میں نے پوری کوشش کی ہے سمجھانے کی، لیکن سمجھنے کے بجائے اس نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا. اوہو حضرت آپ نے تقریر کیوں کی ہے؟ آپ صرف بس حکم فرماتے، آپ جائیں حضرت، اور اس کی درگت ہم کبھی بنا دی. تو ایک طریقہ سزا کا یہ ہوتا ہے کہ بزرگ کو بھیج دیا اور اس کی عدم موجودگی میں سزا دی. یہ طریقہ بھی اللہ نے بتلایا. دوسرا بھی صلاۃ والسلام کو ستانے والوں کو اللہ نے فرمایا میرے پیارے تم جاؤ جاؤ نکل جاؤ، ماننے والوں کو بھی لے گا، باقی یہ جانے اور میں اللہ جانوں. پھر خدا پاک نے انہیں حضرت نوح علیہ السلام ان کو بھی ستانے والوں کا کہ تم جاؤ کشتی میں لے کر امن کے ساتھ ہو چڑھ جاؤ گا، پھر یہ جانے اور ہم جانیں. دوسرا طریقہ کہ بزرگ آئے ایسے کیوں حضرت آپ کو ستایا، ادھر ہی بیٹھے حضرت، جلدی جاؤ کرسی حضرت کے لیے اور جاؤ آرام خور کو پکڑ کر لاؤ. بزرگ کے سامنے جا کر یہ ذرا اس سے آگے بڑھ جائے کہ حضرت آپ کے سامنے آپ کو کلیجہ ٹھنڈا کرنا، جس طرح اس ظالم نے آپ کو ستایا ہے اسی طرح آپ دیکھیں چھترول کے طرح چلے. اب بزرگ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اسے آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے. یہ طریقہ یہاں پہ کرنا کہ فرعون نے بھی اس ظالم اور شقی القلب نے ان کے بچوں کو انہیں دکھا دکھا کر ذبح کر دیا، انہیں دکھا دکھا کر زندہ تڑپاتا. تو اللہ نے بھی مقافات کے طور پر اس کی سزا دی کہ انہیں پار کروا کر کنارے پر کھڑا کر دیا. ادھر یہ داخل ہوئے